السلام علیکم۔ خالہ نے تو بچوں کی لائن لگا دی ہے، ایک کے بعد ایک۔ بندہ پوچھے بھائی پچھلوں کو تو بڑا ہونے دو۔ ایستا بولو اماں سنیں گی تو غصہ کریں گی۔ رخشندہ آپی نے اپنے سے چھوٹی سائمہ کی کمر میں دب رسید کرتے ہوئے ہنسی دبائی۔ میں تو اس بار نہیں جاؤں، خالہ کا چھوٹا بیٹا ہے نا، کیا نام ہے اس کا، احمد، بہت ہی بدتمیز اور بد مزاج بچہ ہے۔ گرم گرم سالن گرا دیا مجھ پر۔ بتاؤ بھلا، خالہ نے ذرا بھی تمیز نہیں سکھائی اسے۔ اوپر سے کہتی ہے پھر کیا ہوا، احمد تو بچہ ہے۔ صوبیہ آپی بتاتے ہوئے بہت دل برداشتہ لگتی تھی۔ خالہ کے رویے سے اس بار آپی نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ پاکیزہ پانی تو پلا دے۔ اماں بازار سے سودا سلف لے کر گرمی میں ہانپتی کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ ان سب کی باتیں سنتی کچھ دور موڑے پر بیٹھی پاکیزہ نے کتاب بند کر کے کچن سے پانی کا گلاس لا کر اماں کو تھمایا۔ کیا خسر پسر چل رہی ہے؟ اماں نے دو گھونٹ لے کر آپیوں کو کڑی نظروں سے گھورا۔ اماں ہم اس بار خالہ کے گھر کام کروانے نہیں جائیں گے، ہم سبھی تقریباً باری باری جا چکے ہیں۔ رخشندہ آپی نے کہا اماں آپ اس بار پاکیزہ کو بھیج دیں، ویسے بھی یہ فارغ ہی ہے، انٹر کا رزلٹ آنے میں تو ابھی وقت ہے۔ سیمہ آپی کی بات پر اس نے دہل کر اماں کو دیکھا۔ اماں میں کیسے؟ کیا مطلب تم کیسے؟ ہم کیا نوکرانیاں ہیں جو پہلے گھر کا کام کریں پھر خالہ کے گھر کا؟ ہم سے نہیں ہوتا اتنا کام، بتائے دے رہے ہیں۔ سیمہ آپی نے تیوری چڑھا کر کہا اماں میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ڈر کر کہا اچھا بس بس بس، بسورنے مت لگ جایا کرو بات بات پر، رخشندہ چلی جائے گی۔ بس کہہ دیا میں نے، اماں نے دو ٹوک انداز میں کہا اور راشن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی، اور وہیں سے بولی پاکیزہ ادھر آ، چل سارا سامان ڈبوں میں ڈال۔ رخشندہ آپی کی تیکھی نظروں سے سہمی سہمی فوراً اٹھ کر گئی۔ وہ 7 بہنیں تھی، بڑی 3 بہنیں اپنی شادی شدہ زندگی خوشباش تھی۔ رخشندہ آپی چوتھے نمبر تھی، جو کہ میٹرک کے بعد گھر کے کام کاج سنبھالتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بہت سے ہنر تھے، سلائی، کڑھائی، مہندی، گوٹا لگانا۔ اماں نے انہیں سب کچھ سکھایا تھا۔ وہ زیادہ تر سلائی کڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ ان سے چھوٹی 2 اور تھیں، سیمہ اور صوبیہ، گھر کے کام کاج سنبھال لیتی۔ پاکیزہ ان میں سب سے چھوٹی تھی، جو حال ہی میں انٹر کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی۔ پڑھائی کے باعث وہ گھر کے کام کاج کم ہی کرتی تھی، البتہ اتوار کو ڈھیروں کپڑوں کا انبار استری کر کے ہینگ کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ شام کی لیکن اماں اور آپیوں کی نظر میں یہ کوئی کام نہیں تھا، بلکہ کام تو وہ تھا جو سارا دن وہ کرتے رہتی تھی۔ رخشندہ اور صوبیہ آپی کی منگنیاں ہو چکی تھی، اور آج کل اماں ان دونوں کا سامان تھوڑا تھوڑا کر کے بنا رہی تھی، کبھی راشن میں سے بچا کر تو کبھی رخشندہ آپی کی سلائی کڑھائی والے پیسوں سے بچا کر۔ ابا بیچارے ایک معمولی سی شاپ میں الیکٹرک مستری تھے، ان کی ماہانہ تنخواہ بہت ہی محدود ہوتی تھی۔ بجلی، گیس کا بل، گھر کا خرچہ بہت مشکل سے چلتا تھا، مگر اماں بڑی صابر شاکر تھی، ان کے ہاتھ میں جیسے جادو تھا، وہ سب کچھ بڑی آسانی سے مینج کر لیتی تھی، بلکہ کچھ پیسے بچا بھی لیتی تھی۔ جب بھی پاکیزہ سوچتی ہر بار حیران ہوئے بغیر نہ رہتی۔ رخشندہ آپی کو قدرتی طور پر تیز بخار نے آ لیا تھا۔ اماں چھوٹی اور لاڈلی بہن کو انکار کیسے کرتی، اس لیے پاکیزہ کو بھیج دیا۔ خالو مطلوب بائیک پر اسے لینے آئے تھے، وہ سہمی سہمی سی ان کے ساتھ آئی تھی۔ اماں میں صرف 10 دن وہاں رکوں گی، بتا رہی ہوں، مجھ سے اس سے زیادہ کی امید مت لگانا۔ اس نے بمشکل لہجے میں استقامت سمیٹ کر کہا، مگر آپیوں کی طرح اس کے لہجے میں نہ تو رعب آیا نہ ہی قطعیت۔ چل دیکھیں گے، ابھی تو جا تو صحیح۔ اماں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا تو اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا۔ وہ اس کا ڈر نہیں سمجھ سکتی تھی،
نہ پاکیزہ ان سے کہہ سکتی تھی۔ وہ بہت مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر بری طرح سے ناکام ٹھہری۔ چادر اتار کر وہ کام میں جت گئی تھی۔ خالہ کا گھر بہت ہی گندا اور بکھرا پڑا تھا۔ کچھ تو وہ اس حال میں تھی کہ ان سے کام نہ ہوتا اور کچھ وہ لاغر سی تھی۔ اماں کی طرح صفائی پسند نہ تھی۔ جو چیز جہاں پڑی پڑی رہتی، کھاتی تو وہیں برتن رکھ دیتی۔ کچن بھی بے حد گندا تھا۔ گندے برتن جوں کے توں کے پڑے تھے۔ اسے کام صفائی دھلائی کا کرتے کرتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ جلدی جلدی سبزی کاٹ کر اس نے چولہے پر دھری اور ساتھ ساتھ آٹا گوندنے لگی۔ کام کرتے ہوئے اسے احساس نہیں ہوا اس نے دوپٹہ اتار کر کچن کے دروازے پر ٹانگ دیا تھا۔ خالو بڑی لپکتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کچھ چاہیے تھا خالو جی؟ اس نے دوپٹہ کھینچ کر چہرے کے گرد باندھ لیا۔ کچھ نہیں، جلدی ہاتھ چلاؤ، مجھے ہاسپٹل میں کھانا پہنچا کر دکان پر بھی جانا ہے۔ جی خالو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا خالو کی غلیظ نظروں سے کہیں دور بھاگ جائے، لیکن یہاں آنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ اماں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، بلکہ وہ خود بھی اس احساس کو وہم سمجھ کر جھٹکتی رہتی۔ وہ اعتراف کرنے سے ڈرتی تھی کیونکہ خالو کا رویہ سب آپیوں سے دوستانہ تھا۔ اماں بھی چھوٹی بہن پر جان چھڑکتی تھی، تبھی تو اپنی بیٹیوں کو بے دھڑک بھیج دیتی تھی۔ چھوٹی خالہ بھی اس بات کا فائدہ اٹھا کر خوب ان سے کام کرواتی۔ ان کا بس چلتا تو ان کی ہڈیوں سے بھی کام نکلوا لیتی۔ دوپہر تک وہ کام کر کر کے ہانپ گئی تھی۔ 2 بجے خالہ کے بچوں کی اسکول کی چھٹی ہوتی تھی۔ خالہ کے 5 بچے تھے۔ نئے کی پیدائش کے بعد کل ملا کر 6 ہو گئے تھے۔ اس نے بچوں کو نہلا دھلا کر چینج کروایا۔ حالانکہ گھر میں اس نے یہ سب کبھی نہیں کیا تھا۔ آپیوں کے بچے آتے تو وہ صاف انکار کر دیتی کہ بھائی خود سنبھالو، لیکن جہاں اسے ہی سب کرنا تھا، اسے کبھی کبھی اماں سے نفرت محسوس ہونے لگتی۔ اپنی ہی اولاد کو نوکر سمجھ لیتی تھی، پھر خود تو گھر کے کام کاج کرواتی ہی تھی، دوسروں کو بھی کام کرنے کا حکم جاری کر دیتی۔ اسے نفرت تھی اماں کی ان باتوں سے۔ کبھی کبھی وہ دل ہی دل میں اس احساس پر استغفار پڑھ لیتی، کیونکہ ماں کی ہدایتوں سے نفرت بھلا کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔ خالو بچوں کو اسکول سے پک کر کے گھر تو لے آئے تھے مگر آتے ہی کمرے میں گھس گئے تھے۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر سب کے لیے کھانا لگا دیا تھا تو وہ یہاں کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوچتے ہوئے مناہل سے کہا، مناہل جاؤ اپنے پاپا کو بولو آ کے کھانا کھا لیں، آپ خود چلی جائیں۔ مناہل نے ٹھک سے جواب اس کے منہ پر مارا۔ وہ دل ہی دل میں آنسو پیتی کمرے کے دروازے تک گئی اور دستک دے کر بولی، خالو کھانا کھا لیں۔ ارے پاکیزہ تم اندر آؤ۔ وہ اسے دیکھ کر سیدھے ہوئے۔ خالو آپ کھانا کھا لیں۔ اس نے خالو کی بولتی نظروں سے انجان بنتے ہوئے جلدی سے کہا اور وہاں سے فوراً ہٹ گئی۔ خالہ 5 دن بعد ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھی، مگر مجال تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود اٹھا کر پانی ہی پی لیتی۔ ایک تو وہ گھر کے کاموں میں بولائی سی پھرتی، صبح کا ناشتہ، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا، گھر کی صفائی ستھرائی، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، رات کا کھانا، اوپر سے خالہ کی زبان پر پاکیزہ پاکیزہ کی رٹ رہتی تھی۔ پاکیزہ مننے کی یہ چیز پکڑا دو، پاکیزہ مننے کی وہ چیز پکڑا دو۔ وہ تو اماں دن کو آ جاتی تھی مننے کو سنبھالنے اور رات میں چلی جاتی تھی، ورنہ پاکیزہ پاگل ہو چکی ہوتی۔ اسے تو اپنا خود کا خیال بھی نہیں رہا تھا، مگر اماں 2 دن سے نہیں آ رہی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ لڑکے والے رخشی آپی کی شادی کی تاریخ لینے آئے تھے۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہوئی تھی۔ خالو کی نامناسب نگاہوں کا وار وہ اپنے وجود پر محسوس کر کر کے بھی خاموش تھی، مگر کب تک؟ وہ اندر سے مکمل ٹوٹ گئی تھی۔ اس کا ذہنی سکون مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، بتانے کا نتیجہ بہت بھیانک ہو سکتا تھا۔ خالہ کا گھر ٹوٹ سکتا تھا۔ وہ اپنے 6 بچوں کے ساتھ کیا کریں گی؟ کہاں جائیں گی؟ اور بات اس کے کردار پر بھی تو آ سکتی تھی۔ لوگ اس کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھا سکتے تھے۔ یہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچ کر ہی مر جاتی۔
میری شرٹ پریس کر کے لاؤ جلدی، میں کمرے میں ہوں۔ وہ کچن میں احمد کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ خالو نے کہا۔ پاکیزہ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ رات کے اس وقت وہ کہاں جا سکتے تھے بھلا؟ وہ دانستہ کچن میں مصروف رہی، اندر سے بہت گھبرا گئی تھی۔ خالو بہانے بہانے سے اسے پاس بلاتے، اسے چھونے کی کوشش کرتے، اس سے بے حد عجیب باتیں کرتے جو اس کے معصوم ذہن کے اوپر سے گزر جاتی۔ وہ برداشت کھونے کے قریب تھی۔ خالو 5 منٹ بعد تن تناتے ہوئے دوبارہ آئے تھے۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ کب سے تم سے شرٹ پریس کرنے کا کہہ رہا ہوں، کی کیوں نہیں اب تک؟ چلو جلدی یہ کام چھوڑو اور شرٹ پریس کر کے دو پہلے مجھے۔ اسے چار و ناچار حامی بھرنی پڑی۔ شرٹ پریس کر کے ان کے کمرے میں دے کر فوراً جانا چاہتی تھی، مگر خالو کے ارادے کچھ نیک نہیں لگتے تھے۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ پریس کی ہوئی شرٹ بیڈ پر پھینک کر کہتے خالو کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے کام ہے کچن میں خالو جی۔ وہ جانتی تھی ان کا شیطانی دماغ کن سوچوں کے تانے بانے بن رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار کوئی سین دے رہی تھی، وہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ارے چھوڑو کام وام، تم تھک گئی ہوگی، ادھر آؤ میرے پاس، خالو قطعیت سے بولے۔ پاکیزہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ چڑیا کی طرح سکڑی سمٹی جا رہی تھی۔ ان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان کی شیطانی ہوس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس نوخیز کلی کو اپنی مٹھی میں قید کر لیں۔ بہت اچھی لگتی ہو تم مجھے، معصوم سی، پیاری سی۔ خالو نے اس کے لرزتے کانپتے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پوری جان سے لرز گئی۔ خالو مجھے جانے دیں، اس نے روتے ہوئے منت کی۔ ارے بیٹھو تو صحیح، ڈرتی کیوں ہو؟ اس کا نوخیز سہما ڈرا سا انداز خالو کو اندر ہی اندر پاگل کر رہا تھا۔ ان کی للچائی نظروں سے وہ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ مجھے خالہ بلا رہی ہیں، احمد کے لیے دودھ گرم کرنا ہے۔ اس کی برداشت اور صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ رو دی۔ خالو نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ ان کی آنکھوں میں شیطانیت اور مکروہ مسکراہٹ تھی۔ خالو کی شیطانی سوچوں کا گہراؤ مزید گہرا ہونے لگا تھا۔ پاکیزہ کہاں رہ گئی ہو؟ بچہ بیچارہ رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے، اور تم ان کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ خالہ کی آواز پر خالو ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ خالہ میں شرٹ دینے آئی تھی خالو کی، اس نے آنسو پیتے ہوئے بمشکل کہا تو خالہ کی پیشانی پر لاتعداد شکنوں کے جال بن گئے تھے۔ اچھا چلو جلدی جاؤ، احمد کے لیے دودھ گرم کر کے لاؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ وہ ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی۔ خالو کی گستاخیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ خالہ اماں کے ساتھ منّے کو حفاظتی ٹیکے لگوانے گئی تھی۔ بچے سب اسکول گئے ہوئے تھے، وہ گھر پر اکیلی تھی۔ پائپ لگا کر اس نے بڑا سا صحن دھویا اور موٹر بند کر کے کچن میں آ گئی۔ اس کی آستین کونیوں تک بھیگ گئی تھی، مگر اس نے سوچا کہ وہ دوپہر کا کام نپٹا کر سکون سے ہی نہا دھو کر کچھ دیر آرام کرے گی۔ ہنڈیا چڑھا کر اس نے ہمیشہ کی طرح آٹا بھی ساتھ ساتھ گوندھ کر فریج میں رکھ دیا۔ خالہ اور خالو کے کپڑے پریس کر کے وہ ان کی الماری میں رکھ رہی تھی، جب اچانک سے خالو آ گئے تھے۔ ان کے پاس ڈپلیکیٹ چابی موجود ہوتی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کیا تو وہ دہل کر مڑی۔ خالو کی مستقل نگاہیں پاکیزہ کے وجود سے ٹکی ہوئی تھیں۔ ان کے اندر شیطانی سوچوں کا گہراؤ مزید گہرا ہونے لگا تھا۔ پاکیزہ پر ہیبت ناک کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ خالو بہت دیر تک اپنے بہکتے جذبے پر قابو نہیں پا سکے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ دھڑم سے زمین پر گری اور حواس کھوتی چلی گئی۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔